بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، خوبصورتی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظاہری خوبصورتی کہ انسان اپنے چہرے کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف ستھرا رکھے، اپنا لباس اچھا پہنے، تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ ایک خوبصورتی اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے جس کو روحانی خوبصورتی کہا جاتا ہے، اور یہ خوبصورتی اس میں بہت سارے اعمال پائے جاتے ہیں۔ ایک عمل ہے نرمی کرنا۔ اگر ہمارے اندر نرمی پائی جائے نا تو ہم ظاہری طور پہ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں اور روحانی طور پہ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور لوگ ہمارے قریب آنے لگتے ہیں، لوگ ہماری باتیں سننے لگتے ہیں جب ہمارے اندر نرمی پائی جائے۔ اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے قصے منقول ہیں۔ اس طرح ایک مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ یہودیوں کا ایک قافلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم۔ ایک لفظ ہے السلام علیکم، ایک لفظ ہے السلام علیکم۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ تو السلام علیکم انہوں نے نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ یعنی آپ پر موت طاری ہو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا السلام علیکم یا علیکم السلام، کہ تم پر موت طاری ہو۔ یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو جو یہودیوں کا قافلہ تھا جب انہوں نے یہ بات کہی تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے یہ بات سن لی کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی ہے، تو وہ اندر سے غصے ہو گئی اور کہنے لگی السلام علیکم یا اخوان القردۃ والخنازیر، اے بندروں کی اور خنزیروں کی جماعت، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، فوراً گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا عائشہ عائشہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عائشہ اس طرح نہیں کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا آپ کے لیے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جتنا انہوں نے کہا تھا میں نے کہہ دیا ہے، آگے زیادہ نہیں کرنا۔ اے عائشہ یہ بات یاد رکھو کہ لم يدخل الرفق فی شیء الا زانہ ولم ينزع من شیء الا شانہ۔ نرمی کسی چیز میں بھی داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور کسی چیز سے اگر کھینچ لی جائے اسے بدی اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ اگر کسی شخص نے گالی دی ہے اسے آپ اتنی ہی گالی جواب میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، اپنی زبان کو اچھا اور صاف رکھیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے آپ کو مارا ہے آپ اتنا مار سکتے ہیں، کسی شخص نے آپ کی انگلی کاٹی ہے آپ قصاصاً اس کی انگلی کاٹ سکتے ہیں، کسی شخص نے اگر آپ کو مکہ مارا ہے تو آپ قصاصاً اس کو اتنا ہی مکہ مار سکتے ہیں۔ اس کو قصاص کہتے ہیں اسلام میں، کہ آپ اتنا بدلہ اسی وقت لے لیں۔ لیکن اگر آپ اس کے اجر لینا چاہتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو وہاں پر، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے سے عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص کسی کو معاف کر دے نا اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے اپنے معاملات میں۔ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو کوشش کریں کہ معاف کر دیں، اگر نہیں تو کم از کم معاف نہیں کر سکتے تو اتنا ہی نقصان اس کو پہنچا دیں جتنا اس نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے بہترین عمل ہے معاف کرنا، نرمی اختیار کرنا، وگرنہ صرف اتنی ہی ہم اس کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اس نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو یہ اخلاق کی تربیت جو روحانی خوبصورتی ہے ہمیں یہ اپنانی ہے، اور ہمیں خوبصورت بننا ہے، لیکن اس کے لیے نرمی اپنانی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہر شخص اپنے ناک پر غصہ لیے گھوم رہا ہے اللہ رب العالمین اس کو نرمی میں تبدیل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔